جی آپ جو قسم کے تعلق سے جو بات پوچھنا چاہتے ہیں اور چاہ رہے ہیں تو کہ آدمی بات بات پر قسم کھا لیتا ہے، اور کئی بات آپ اس میں پوچھے کہ اللہ کے علاوہ کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ قسم کی اولاً دو قسمیں ہیں: اللہ کی قسم کھانا اور اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا۔ اگر کوئی انسان غیر اللہ کی یعنی اللہ کے علاوہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ قسم کھانا جائز نہیں ہے، اور غیر اللہ کی قسم کھانے سے اس کے اوپر قسم اس کا قسم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اللہ کی قسم کھا رہا ہے تو پھر اس کی تین صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے، یعنی اس کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے یمین لغو، دوسری قسم ہے یمین غموس، اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ تو ان میں سے جو پہلی جو دو قسم ہے، یمین لغو اور یمین غموس، اس میں کفارہ لازم نہیں ہوتا ہے، اور جو اخیر والی جو قسم ہے یمین منعقدہ، اس میں کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اب یمین لغو اور یمین غموس اور یمین منعقدہ کسے کہتے ہیں، آپ اس کو یہ سمجھیں۔ یمین لغو اسے کہتے ہیں کہ تکیہ کلام کے طور پر، یعنی اپنی عادت کے طور پر انسان قسم کھائے، اور یعنی کہ قسم اس طور پر کھائے کہ ماضی کے خلاف واقعہ بات کو سچ سمجھ کر قسم کھانا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ گزشتہ چیز پر جو خلاف واقعہ ہو، یعنی جو صحیح نہیں ہو، اور جو غیر صحیح بات ہے، اس غیر صحیح بات کو وہ سمجھ کر وہ جھوٹی قسم اگر کوئی کھاتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر نہ تو کفارہ ہوگا اور نہیں گناہ بھی ہوگا، گناہ بھی نہیں، یعنی نہیں کفارہ اس کے اوپر لازم ہوگا اور نہ گناہ لازم ہوگا۔ البتہ یہ ہے کہ ایسی قسم انسان کو کھانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ اس طریقے کی لغو قسم اور تکیہ کلام کے طور پر، اپنی عادت کے طور پر بات بات پہ قسم کھانا یہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچنی چاہیے۔ بہرحال اس میں جو ہے نہیں تو کفارہ لازم ہوگا اور نہ گناہ۔ اور دوسری جو قسم ہے یمین غموس، تو یمین غموس بولتے ہیں ماضی کے کسی واقعہ، یعنی گزشتہ چیز کے ماضی کے کسی واقعے پر جان بوجھ کر مخاطب کو یعنی سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسم کھانا۔ تو یہ جو ہے یمین غموس کہلائے گی، اور یہ جو ہے گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے۔ اس سے انسان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان اس طور پر قسم کھا لے، یعنی کہ کسی گزشتہ چیز کے کسی واقعے پر جان بوجھ کر مخاطب کو یقین دلانے کے لیے جھوٹی قسم اگر کھا لے، تو اس کے اوپر جو ہے توبہ و استغفار لازم ہے، لیکن کفارہ نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور اگر تیسری صورت ہے کہ یمین منعقدہ، یمین منعقدہ اسے کہتے ہیں کہ آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا، یعنی کہ آنے والے زمانے میں کہ میں یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، اس پر قسم کھانا، کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم کھانا، یہ یمین منعقدہ کہلائے گا۔ اگر کوئی یہ قسم کھا لیتا ہے تو حتی الامکان تو یہ کرنی چاہیے کہ قسم کو آدمی توڑے نہیں، لیکن اگر وہ قسم کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے کفارہ لازم ہو جائے گا۔ اور کفارہ کیا ہے قسم کی، تو آپ اسے بھی سمجھ لیں۔ کفارہ جو ہے سب سے پہلا کفارہ اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی انسان قسم توڑ دے تو اس کے اوپر کفارہ لازم یہ ہوگا کہ وہ 10 مسکین فقیر غربا کو وہ 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، یا یہ کہ صدقہ فطر کے مطابق جو جتنے غلے ہوتے ہیں یا پیسے ہوتے ہیں وہ دے گا۔ اور اگر یہ نہیں دے سکتا اور نہیں کھلا سکتا 10 مسکین کو 2 وقت کا کھانا، تو پھر وہ جو ہے 10 مسکین کو ایک ایک جوڑا کپڑا دے گا۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا،
جس کو طاقت نہیں ہے، تو پھر جو ہے وہ 3 دن لگاتار مسلسل روزہ رکھے گا۔ اس میں تیسری صورت میں قید ہے کہ مسلسل 3 روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر پہلی دونوں صورت پر وہ قادر نہیں ہے تو اگر ایک دن روزہ رکھا، آج رکھا کل چھوڑ دیا پرسوں رکھا تو نہیں ہوگا، پھر شروع سے رکھنا پڑے گا۔ 3 دن لگاتار روزہ اسے رکھنا پڑے گا۔ یہ قسم کے کفارے ہیں، اور یہ صرف آخر والی جو قسم ہے یمین منعقدہ، اسی پر کفارہ لازم ہوگا۔